رات کے 12 بجے چند یہودی گنڈوں نے ایک یہودی لڑکی کو اغوا کر لیا. اس نے بڑی منتیں کی کہ تمہارے مذہب کی ہوں, تمہارے مسلک کی ہوں, تمہارے عقیدے کی ہوں, مجھے معاف کر دو. انہوں نے ایک بات نہیں سنی, لڑکی کو اٹھا کے لے گئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے آگے سے گزرے, اس لڑکی کی نگاہ جب حضور کے مکان کے دروازے پر پڑی, اس کی چیخ نکل گئی. کہنے لگی ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہوتے ہوئے یہ گنڈے مجھے اٹھا کے لے جائیں. اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب اس لڑکی کی چیخ کی آواز اللہ کے نبی کے کانوں میں پڑی, اللہ کے نبی نے اپنی چادر اٹھائی اور دوڑے. فرماتی ہے کہ وہ چادر جس کی قرآن قسمیں کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, وہ چادر قدموں میں گر گئی, زمین پر گر گئی. حضور نے چادر کو اٹھایا, گنڈوں کے پیچھے بھاگے, ان کو للکارا, وہ لڑکی کو چھوڑ کے بھاگ گئی. ہمیشہ گناہگار جو ہوتا ہے اور کافر جو ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے, ایمان والا دلیر ہوتا ہے, ایمان والا بزدل نہیں ہوتا. حضور نے جب للکارا وہ چھوڑ کے بھاگ گیا. حضور نے پوچھا کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا میں فلاں یہودی کی بیٹی ہوں. اللہ کے نبی کا دشمن تھا, گالیاں نکالتا تھا. حضور نے اپنی وہ رحمت کی چادر اس بچی کے سر پر دے دی. اس کو بڑے احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ جب گھر لے کے آئے, لڑکی کی ماں رو رہی تھی, لڑکی کا باپ رو رہا تھا, سارا خاندان پریشان تھا کہ آج ہماری عزت خاک میں مل گئی. دیکھتے کیا ہیں, جب اللہ کے نبی ان کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں تو سب کے سر شرم سے جھک گئے کہ جس نبی کو گالیاں نکالتے تھے, جس نبی کو برا کہتے تھے, یہ تو ہماری عزتوں کا محافظ ہے. لڑکی کی ماں, لڑکی کا باپ, سارے گھر والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہ ہمارے نبی کی اخلاق ہے. کچھ قیدی آتے ہیں آپ کے سامنے, ان قیدیوں میں ایک لڑکی ہے جس کا سر ننگا ہے. حضور نے فرمایا کہ بلال یہ میری چادر سنبھال, اس لڑکی کے سر پر دے دے. تو بلال نے کہا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے, کافر کی بیٹی ہے. حضور نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ. میں عورتوں کے سروں سے کپڑے اتارنے نہیں آیا, میں تو ان کے سروں پر کپڑے دینے کے لیے آیا. فرمایا اس کے ہاتھ کھول دو. ہاتھ کھول دیے گئے. لڑکی کو پاس بلایا, بلا کے پوچھا تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں. اپنے باپ کی سخاوت کے قصے سنانے لگی. حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں تیرا باپ بہت بڑا سخی تھا, لیکن میں تیرے باپ سے بڑھ کر ہوں, میں تیرے باپ سے بڑا سخی ہوں. جا تجھے رہا کیا, تجھے آزاد کیا. کہنے لگی سخی باپ کی بیٹی ہوں, اکیلی نہیں جاؤں گی. اگر رہا کرنا ہے تو جتنے بھی میرے ساتھ قیدی ہیں سب کو رہا کریں, اکیلی نہیں جاؤں گی. اللہ کے نبی اس لڑکی کی خاطر تمام قیدیوں کو رہا کریں. جب ان لوگوں نے آپ کا اخلاق دیکھا, پیار دیکھا, محبت دیکھی, تو ان میں بہت سے لوگ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بعد میں باقی بھی مسلمان ہو گئے. اپنے اخلاق کو اپنائیں. یہ زبان جو ہے نا, زبان, کسی اللہ والے نے زبان سے پوچھا کہ تو 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے, یہ دانت ہڈیاں چبا جاتے ہیں, چنے چبا جاتے ہیں, تجھے کیوں نہیں کچھ کہتے ہیں؟ زبان نے کہا کہ دانت سختی کرتے ہیں, میں نرمی سے پیش آتی ہوں, مجھے کچھ نہیں کہتے. اگر میں بھی دانتوں کی طرح سخت ہوتی تو نہ یہ رہتے نہ میں رہتا. اللہ نے زبان اسی لیے نرم بنائی ہے کہ نرمی سے بات کی جائے, پیار سے بات کی جائے, اخلاق سے بات کی جائے. اسی لیے زبان جو ہے نا, یہ زبان دیکھنے میں تو چھوٹی سی ہے, لیکن یہ بڑے بڑے کام کرواتی ہے. لڑائیاں, جھگڑے, فساد, یہ زبان کرواتی ہے. اور یہ نیکیاں کمانے کی مشین بھی ہے. زبان جو ہے نا نیکیاں کمانے کی مشین ہے. چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں زبان سے, یہ نیکیاں کمانے کی مشین ہے. بہرحال کتنے بجے تھے؟ تو زبان جو ہے نا, زبان کی حفاظت کریں. جتنے بھی اللہ نے اعضاء دیے, آنکھیں ہیں, کان ہیں, زبان ہے, ان کی حفاظت. اگر ان کی حفاظت کریں گے
تو انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے. اگر حفاظت نہیں کریں گے تو پھر گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.